کہیں ہم ایسا تو نہیں معاذ اللہ کہ منافق ہو گئے، استغفراللہ الیاذ باللہ۔ اس لیے کہ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق نے منافق کی 3 نشانیاں بیان فرمائی۔ کیا یہ تینوں اندر ہمارے اندر موجود نہیں ہیں؟ یہ 3 نشانیاں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں؟ آقا فرماتے ہیں منافق کی پہچان ہے جب بھی بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں ہم کتنا سچ بولتے ہیں آج؟ بڑی معذرت کے ساتھ جنت کے ٹھیکیدار تو بن گئے، مذہبیت کا لبادہ تو ہم نے اوڑھ لیا، داڑیاں تو ہم نے بڑھا لی، سروں پر خوبصورت ٹوپیاں تو پہن لی، مگر رسول اللہ نے جو منافق کی نشانی بتائی ہے کیا وہ آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ آج تو لوگ جھوٹ بولنے کو گناہ بھی تصور نہیں کرتے، اللہ اکبر۔ جبکہ آج سرکار غوث پاک کا جشن ہے، کسی نے غوث پاک سے پوچھا آپ کی ترقی کا راز کیا ہے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں میری ترقی کے صرف 2 راز ہیں، ایک تو یہ کہ میں ہمیشہ سچ بولتا رہا اور ہمیشہ حلال کھاتا رہا، سچ بولنے کی برکت سے اور حلال کھانے کی برکت سے اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا کہ ٹھوکر لگاتے ہیں تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ آج آپ اندازہ کریں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمازوں کو ضائع کیا جائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے نمازوں کو ضائع کیا جائے گا۔ اللہ اللہ، آج نمازیں ضائع کی جا رہی ہے، ہاتھ مت اٹھانا، لیکن ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، اللہ کے بندو، اللہ رب العزت کے بندہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو عشاء کی نماز پڑھ کر کے آئے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو جا کر کے فجر کی نماز کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں بہنیں بھی موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں، کتنی بڑی قربانی دے رہے ہو، نیند قربان کر رہے ہو، بارش کے موسم میں بھیگنے بیٹھے ہو، لیکن بتاؤ تو صحیح قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے نمازیں ضائع کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر، میری قوم کے پاس اب نماز کی اتنی اہمیت بھی نہیں رہی جتنی اہمیت وہ 500 کی نوٹ کو دیتے ہیں۔ اگر 500 کی نوٹ گم ہو جائے تو موڈ آف ہو جاتا ہے، ماتھے پر شکن آ جاتا ہے، انسان کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ 500 کی نوٹ گم ہونے پر یہ ہے، لیکن اگر فجر کی نماز چھوٹ گئی تو ماتھے پر شکن تک نہیں آتا، ظہر کی نماز چلی گئی کچھ نہیں، اس لیے کہ یہ قوم ٹھنڈے دل سے بیٹھی ہوئی ہے، نماز نہیں بھی پڑھیں گے تو جنت ملے گی۔ سن لو، دل کے کانوں سے سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اللہ، ارشاد فرمایا تمہارے میرے رسول نے نبی کی بات مان کر اگر مسلمان ہو تو دل کے کانوں سے سنو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں، جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں۔ اور یہاں ہفتے ہفتے بھر کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، گیم کھیل رہے ہیں نماز کے وقت، کرکٹ دیکھ رہے ہیں نماز کے وقت، فلم دیکھ رہے ہیں نماز کے وقت۔ ہے کسی میں طاقت کہ ایک نماز کے چھوڑنے پر اللہ جو عذاب دے گا اس عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ مکھی اور مچھر کا ڈنک برداشت کرنے کی طاقت نہیں، کھیت کا بچھو اگر ڈنک مار لے تو برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میری بہنوں نماز کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، اگر صبح 6 بجے بیٹے کو اسکول روانہ کرنا ہے تو ٹھنڈی میں ماں 5 بجے اٹھ کر اس کا ٹفن تیار کرتی ہے، اپنے بیٹے کے لیے تو 5 بجے کڑاکے کی سردی میں اٹھ کر اسکول بھیجنے کے لیے اس کا ٹفن بناتی ہو، لیکن کیا 5 بجے کبھی نماز فجر کے لیے بھی میری بہنوں تم بیدار ہوئی ہو؟ ارے اللہ اکبر، میں منع تو نہیں کرتا، بالکل ٹفن بناؤ، اپنے بچوں کو اچھی طرح پالو، اپنے بچوں کو کھلاؤ، لیکن ایک بات کہتا ہوں، جو بیٹا بڑا ہونے کے بعد تمہارے ساتھ وفاداری کرے گا یا غداری کرے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ دلہن کا چہرہ دیکھ کر ماں باپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا یا نہیں جائے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس کے لیے تو تم صبح 5 بجے اٹھ سکتے ہو، کبھی اپنے اللہ کے لیے بھی صبح 5 بجے اٹھے، کبھی اللہ کے لیے بھی سجدے کے لیے اٹھے۔ جو قوم اسکول سے زیادہ نماز کو اہمیت نہ دے وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے؟ وہ قوم وقار کے ساتھ کیسے جی سکتی ہے؟ سن لو، یہ نرم نرم جسم، یہ نازک جسم جو مکھی اور مچھر کے ڈنکوں کو برداشت کرنے
کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں سب سے سخت ترین عذاب اگر کسی کو دیا جائے گا تو وہ بے نمازی کو دیا جائے گا۔ میرے آقا کا فرمان سن لو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا نام وادی حباب ہے، اس کے اندر ایک وادی ہے اس کا نام وادی لملم ہے۔ جب جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے اس وادی کو کھولا جاتا ہے اور جہنم کی آگ پھر سے بھڑکنے لگتی ہے۔ ایک دن میں جہنم جس سے 36 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، اس وادی کا حال یہ ہے۔ سب سے گرم وادی جہنم کی وہ ہے جس کا ذکر اللہ کے رسول نے فرمایا، آقا کریم کے صحابہ لرز گئے کیونکہ وہ حضور پر یقین کامل رکھتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو جہنم کی سب سے گرم وادی ہے اس میں کس کو داخل کیا جائے گا؟ تو میرے آقا فرماتے 3 لوگوں کو داخل کیا جائے گا۔ نمبر 1 جو نماز نہیں پڑھتا اس سب سے گرم وادی میں وہ داخل ہوگا۔ نمبر 2 جو حرام لقمہ کھاتا ہے اس کو داخل کیا جائے گا۔ نمبر 3 جو جھوٹی قسم کھاتا ہے اس کو اس کے اندر داخل کیا جائے گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں اپنے گھر کے چراغ کی آگ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے اور جہنم میں جانے کا سامان کر رہے ہو؟ کیا تمہیں اپنے آپ سے محبت نہیں؟ تمہیں اپنے آپ سے پیار نہیں؟ اللہ کے رسول فرما رہے کہ جہنم کی سب سے گرم وادی میں بے نمازی کو رکھا جائے گا۔ فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے، ظہر کی نماز چھوٹ رہی ہے، اور آپ کا اگر یہ ذہن کہتا ہے کہ نہیں مولانا اللہ کے رسول کی شفاعت تو ہے نا، حضور تو ہمیں بخشوائیں گے نا، پھر یہ مولوی لوگ ہمیں اتنا کیوں ڈراتے ہیں؟ اللہ کریم ہے وہ بخش دے گا۔ حضور رحمت للعالمین ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے۔ میں سب پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن ایک بات آپ سے کہوں، یہ آدھی ادھوری بات تمہیں کس نے سکھا دی؟ کیا اللہ کے رسول کا یہ فرمان نہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی؟ سننے والوں اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ میرے ذمے سے باہر ہے اور میں اس سے بیزار ہوں۔ جس سے اللہ کے رسول بیزار ہوں وہ بے نمازی ہے اور نماز چھوٹ رہی ہے۔ پورے قرآن میں کم و بیش 700 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم دیا۔ آج ہم اصلاح معاشرہ کے جلسے کرتے ہیں، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اگر سب مل کر اس قوم کو نمازی بنا دے اصلاح معاشرہ کے جلسوں کی ضرورت ختم ہو جائے گی، کیونکہ نماز وہ عظیم عبادت ہے جو انسان کو خود ہی سدھار دیتی ہے۔ جو نماز پڑھے گا وہ سدھر جائے گا۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب شراب عام ہو جائے گی، نشہ عام ہو جائے گا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ آج آپ دیکھیے اس قوم کے اندر نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے یہاں رت جگہ ہوتا ہے، رت جگہ میں شراب بٹتی ہے، گانجا بٹتی ہے، ایم ڈی کا نشہ ہوتا ہے، لوگ نشہ کر کے ناچتے ہیں۔ نشے کا نقصان کیا ہے؟ دنیاوی نقصان تو یہ ہے کہ نشہ کرنے والا انسٹالمنٹ پر موت کے قریب ہوتا ہے، وہ قسطوں میں مرتا ہے۔ پھیپڑے خراب ہونا، کینسر کا ہونا، نامردی، یہ ساری چیزیں نشے کی وجہ سے ہیں۔ میں بزرگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی موجودگی میں کیا کہوں کھل کر کے؟ ویسے تو حضور پیر طریقت فیضان میاں ہم سب کے مخدوم زادے ہیں، لیکن ہم سب محبت سے ان کو چچا کہتے ہیں، اور چچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے۔ یوں بھی ان کی موجودگی میں تقریر کیا ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ان کی پشت و پناہی میں یہ بات کہوں، آج نوجوانوں کو سب سے زیادہ فکر یہ رہتی ہے کہ مردانہ طاقت ختم نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کی یہ فکر رہتی ہے۔ لیکن یہ بات میں بے حیائی کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، مگر نشہ عورت کے قابل نہیں رکھتا مردوں کو، اور یہ جو شادی شدہ عورتیں بدکاری کی طرف بڑھ رہی ہے اس میں ایک سب سے بڑی چیز نشہ ہے۔ کسی انگریز مفکر نے کہا تھا کہ اگر تم نشہ ختم کر دو
تم نشہ ختم کر دو تو میں 70% ہاسپٹل ختم کر دوں گا. یہ نشائیں جس کی وجہ سے بیماریاں پھیل رہی ہے، یہ نشائیں جس پر روڈ پر ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. میرے بھائی کورونا میں اتنے نہیں مرے روزانہ جتنے ایکسیڈنٹ میں مرتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ نشہ ہے. نشہ کر کے لوگ بائک چلاتے ہیں، نشہ کر کے لوگ گاڑی چلاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خود بھی مرتے ہیں، 4 لوگوں کو لے کے مرتے ہیں، 10 لوگوں کو لے کے مرتے ہیں. اسلام نے نشہ منع کیا. آج کل کے لڑکے دماغ چلاتے ہیں، آج کل انٹرنیٹ پر بہت چیزیں سرچ کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں نشہ کرنے سے تو چہرہ گول ہوتا ہے، نشہ کرنے سے تو چہرہ خوبصورت ہوتا ہے، نشہ کرنے سے تو آنکھوں میں خمار آتا ہے، نشہ کرنے سے تو طاقت آتی ہے. اچھی طرح یاد رکھنا یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے اس سے اللہ نے برکت کو اٹھا لیا ہے، اس سے اللہ نے شفا کو اٹھا لیا ہے. جو اللہ نے حرام کیا اب اس سے کبھی شفا نہیں ہو سکتی، اس سے کبھی طاقت نہیں آ سکتی، اس سے کبھی قوت نہیں آ سکتی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. اے میری قوم کے جوانوں، تم نشہ کرنے کے لیے نہیں ہو، تم نشہ کرنے کے لیے نہیں ہو، نشے سے روکنے کے لیے ہو. اگر تم نشہ کرو گے تو نشے سے لوگوں کو کون روکے گا؟ تم ایم ڈی کا نشہ کر رہے ہو. اللہ اکبر. ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، ایسے ظالم ہمارے معاشرے میں گھس گئے کہ سگریٹ پینے والوں کی سگریٹ میں وہ چپکے سے نشے کی چیزیں ڈالتے ہیں. اسی طریقے سے جو گٹکا کھاتے ہیں، گٹکے کے اندر سب لوگ ایسے نہیں، پان کی دکان والے ظالموں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، بہت سارے میڈیکل والے بہت سارے ظالموں کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں نشہ ملا کر کے ڈالا جاتا ہے. وجہ اس لیے کہ چند دن وہ نشہ کراتے ہیں، بعد میں تم نشے کے عادی بن جاتے ہو. اور نشے کا عادی جب آدمی بنے گا تو اپنی بہن کی اس کو فکر کیا ہوگی، اپنے بچوں کی فکر کیا ہوگی، اگر طالب علم ہے تو اسٹڈی کی اس کو فکر کیا ہوگی. میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر مسلم محلوں میں نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ دنیا تمہارے ٹیلنٹ سے لرزہ برندام ہے. دنیا اچھی طرح جانتی ہے مسلمانوں کو پڑھنے مت دو، یہ پڑھیں گے اتنا آگے بڑھیں گے کہ دنیا کی کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. ان کو تجارت مت کرنے دو. اے میری قوم کے جوانوں، تم محمد الرسول اللہ کے شاہین ہو، شاہین. تم چیل اور کوے نہیں ہو، تم چڑیا نہیں ہو. اقبال نے جب بھی مسلم جوانوں کو مخاطب کیا ہے شاہین مصطفیٰ کہہ کے مخاطب کیا ہے، عقاب رسول کہہ کے مخاطب کیا ہے. وہ کہتا ہے نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. میرے عزیز، ایک جوان اگر چاہے تو پہاڑوں کو کاٹ کر اس میں رستے بنا سکتا ہے. ایک جوان اگر چاہے تو اللہ اکبر زمین کو کھود کر اس میں نہریں نکال سکتا ہے. وہ جوان ہی تھے میرے بھائی جنہوں نے احد کو فتح کیا تھا، جنہوں نے خندق کھودی تھی، جنہوں نے خیبر فتح کیا تھا. اللہ اکبر. ارے خیبر فتح کرنے والا تو ایسا جوان تھا جس کی جوانی کا اعلان مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا تھا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے. آج جوانوں سے جوانی چھین لینا چاہتے ہیں، اس لیے تمہیں نشے کا عادی بنایا جائے. ایم ڈی کا نشہ، دواؤں کا نشہ، شراب کا نشہ. میری قوم کے جوانوں، اپنے ٹیلنٹ کو پہچانو. ہندوستان کو سجانے سے لے کر ہندوستان کو بچانے تک کس کا کردار ہے؟ مسلمانوں کا کردار صف اول میں ہے. سونے کی چڑیا کس نے بنایا تھا؟ مسلمانوں نے. علماء جانتے ہیں، تاریخ پڑھو. انگریزوں کے ہندوستان آنے سے پہلے کلکتہ کے ایک ایک مسلمان تاجر کے پاس اتنی دولت تھی کہ اتنی دولت برطانیہ کے شاہی خزانے میں نہیں ہوا کرتی تھی. تم اتنے مالدار تھے. لوگ تمہیں غریب کرنا چاہتے ہیں. نشہ کرو گے تو کاروبار نہیں کرو گے، نشہ کرو گے تو پڑھو گے نہیں. اور ہندوستان میں تاج محل کس نے بنایا؟ کلمہ پڑھنے والے نے. لال قلعہ کس نے بنایا؟ کلمہ پڑھنے والے نے. اور پھر ہندوستان کو آخری میں ایٹمی طاقت جس نے دی ہے
وہ بھی کوئی اور نہیں ہے، وہ بھی عبدال کلام نام کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ تمہارے ٹیلنٹ سے لوگوں کو بڑا خطرہ ہے، اتنے بھولے نہ بنو، اتنے سادہ نہ بنو، اپنی صحت کا خیال رکھو۔ بلکہ ایک بات میں آپ سے عرض کروں، اپنے نبی کو دیکھو، رسول اللہ نے پوری زندگی کبھی میدے کی روٹی نہیں کھائی۔ علماء سے پوچھو، رسول اللہ نے کبھی میدے کی روٹی، حالانکہ میدے کی روٹی کھانا ناجائز و حرام نہیں ہے، کیوں نہیں کھائی؟ اس لیے کہ میدہ کھانے سے سستی آتی ہے۔ اللہ کے رسول اس قدر فٹ رہنا چاہتے تھے، بلکہ وہ تو کچھ بھی کھاتے ان کی صحت پہ کوئی اثر نہ پڑتا، مگر تعلیم امت کے لیے کہ جو چیز سست کر دے وہ غذا بھی اللہ کے رسول نے کبھی نہیں کھائی۔ جو چیز سست کر دے وہ غذا بھی اللہ کے رسول نے نہیں کھائی۔ تو جو چیز نشہ پیدا کرے، حضور کا امتی وہ کیسے استعمال کر رہا ہے؟ بیمار پڑو گے، اور بیماریاں جب بڑھے گی تو چندہ کرنا پڑے گا۔ آپ نشہ کرنے والوں کے بچے جب اسکول جاتے ہیں نا، وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ لوگ ان کو چڑھاتے ہیں۔ نشہ کرنے والا گٹروں کے کنارے پڑا رہتا ہے۔ تم گٹر کے کنارے پڑے رہنے کے لیے نہیں ہو، تم قوموں کے ساتھ میں کھڑے رہنے کے لیے ہو۔ اپنی عظمت کو پہچانو۔ اور یہ تو دنیاوی بات میں نے کی، آخرت میں نشے کا نقصان کیا ہے؟ آخرت میں نشے کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر آپ دنیا کے نقصان سے بے خوف ہو تو کم سے کم آخرت کا عذاب تو دیکھو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، نشہ کرنے والا جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کی آنکھوں سے خون اور پیپ بہ رہا ہوگا، آنکھوں سے خون اور پیپ بہ رہا ہوگا، اور اس کے پورے بدن پر سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول۔ کون سی کتاب میں یہ حدیث ہے؟ فقی ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اپنی کتاب قرۃ العیون کے اندر، کہ پورے جسم پر سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے، اور کس انداز سے نشہ کرنے والا آئے گا۔ اور نشہ کرنے والے میرے بھائی، تو اپنی دنیا بھی تباہ کر رہا ہے، تو اپنی آخرت بھی تباہ کر رہا ہے۔ اپنی جوانی کا احساس کر، یہ جوانی کسی ڈاکٹر سے نہیں ملتی، یہ جوانی دواؤں سے نہیں ملتی، یہ جوانی 16 سال میں شروع ہوتی ہے اور 50 سال میں ختم ہو جاتی ہے۔ جوانی ختم ہونے کے لیے آتی ہے، بڑھاپا نہ ختم ہونے کے لیے آتا ہے، بڑھاپا اپنے ساتھ میں لے جانے کے لیے آتا ہے۔ اپنی جوانی کی قدر کرو، یہ جوانی میں عیاشیاں کر کے اپنی صحت کو برباد مت کرو، اپنی صحت کو تباہ مت کرو۔ سنو سنو، اللہ کے سچے رسول فرماتے ہیں کہ جب نشہ کرنے والا آئے گا، پورے بدن پر سانپ اور بچھو چپکے ہوئے ہوں گے، آنکھوں سے خون اور پیپ بہ رہا ہوگا، اور جن جن آلات سے وہ نشہ کرتا تھا وہ آلات اس کے ہاتھ میں ہوں گے، اور اس کے منہ سے پاخانہ نکل رہا ہوگا۔ وہ پاخانے کی الٹی کرتے کرتے میدان محشر میں آئے گا۔ یہ کس نے کہا؟ یہ مولوی صاحب نے نہیں کہا، یہ جلسے کے ناظم نے نہیں کہا، یہ کسی مقرر نے نہیں کہا، یہ دنیا کے سیاسی لیڈر نے نہیں کہا، یہ اس نے کہا جو اپنی مرضی سے کبھی بات ہی نہیں کرتے، زبان ان کی ہوتی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کا ارشاد فرماتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں، اللہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، پاخانے کی الٹی منہ سے جب قیامت کے دن پاخانہ نکل رہا ہوگا، ایم ڈی کا نشہ کرنے والوں، شراب کا نشہ کرنے والوں، اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو، نشے کی گولیاں لینے والوں، نشے کی چیزوں کا نام بدل بدل کر کے پینے والوں، میں جانتا ہوں یہاں کوئی نشیڑی نہیں ہے، نشہ کرنے والے اتنی رات کو جلسے میں نہیں بیٹھتے، مگر انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم اللہ سے امید کرتے ہیں جن کانوں کو اس گفتگو کی ضرورت ہے، میرا اللہ ان کانوں تک ان باتوں کو پہنچائے گا، اور کسی کی ہدایت کا سامان ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کے بندو، نشے سے نکلو۔ کوئی کہتا ہے مولانا بہت ٹینشن میں ہوتے ہیں تو نشہ کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا نشہ وہ کرے ٹینشن میں جس قوم کے پاس ٹینشن کا علاج نہ ہو۔ ارے نادان، مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھ لے، تیرے سارے ٹینشن دور ہو جائیں گے۔ اللہ کا ذکر کر، تیرے سارے ٹینشن دور ہو جائیں گے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ خدا کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کتنا آسان ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کہو، ایک مرتبہ کوئی اللہ کہے،
3 مرتبہ جواب آتا ہے، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ تم ایک بار اللہ کو پکارتے ہو، اللہ 3 مرتبہ تمہیں جواب دیتا ہے۔ ہمارے کان اس کو سن نہیں پاتے، لیکن ہمیں حدیث رسول پہ یقین ہے کہ جب ہم اللہ کو پکارتے تو وہ جواب دیتا ہے، اس لیے کہ ہمارا اللہ دور نہیں ہے، ہمارا اللہ گونگا بہرا نہیں ہے۔ میرا اللہ تو فرماتا ہے اللہ اکبر، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں، یعنی میرے بندے میرا پتہ پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، تو تم ان کو بتا دو کہ اللہ تمہارے قریب ہے۔ کتنے قریب ہے؟ ہوا ماکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے قریب ہے۔ کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نشہ عام ہوگا۔ پھر میرے اور تمہارے سچے رسول ارشاد فرماتے ہیں عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی گھومے گی، یہ حدیث رسول ہے، عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوگی۔ صحابہ کو تعجب ہوا، ابا کو تعجب ہوا کہ کپڑا پہن کر کوئی ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو بتایا گیا کہ ان کے کپڑے اتنے پتلے پتلے ہوں گے کہ کپڑا پہن کر بھی کپڑا پہننے کا مقصد حل نہیں ہوگا۔ آج دیکھو اپنی بچیاں بغیر آستین کے کپڑے میں گھوم رہی کہ نہیں گھوم رہی؟ پوچھو ہی علماء سے، مفتیان کرام سے فتویٰ پوچھو کہ کوہنی کے اوپر عورت اگر ہاتھ کھول کر کے گھومے اور نامحرم کو بتائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ آج پردہ ختم ہو گیا، کوئی اپنے جیسا انسان دیکھ رہا ہے تو عورتیں جلدی سے منہ چھپا لیتی ہے کہ محلے والے یہ نہ کہیں کہ فلاں کی بیوی بے پردہ گھومتی ہے، فلاں کی بیٹی بے پردہ گھومتی ہے، فلاں کی بہن بے پردہ گھومتی ہے۔ ارے محلے والوں کے خوف سے منہ چھپانے والوں، خدا دیکھ رہا ہے، اس کا تمہیں خیال نہیں؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، عورتوں پہ پردہ فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عورت سب سے زیادہ اللہ کا قرب اس وقت پاتی ہے جب وہ پردے میں رہتی ہے۔ آج اگر ہماری قوم کی بیٹیاں لڑکوں سے رابطے میں آئی ہیں، سب ایسی نہیں ہے لیکن آج کی یہ داستان ہے، تو اس کی وجہ بے پردگی، ایک موبائل کی لالچ پر، ایک موبائل گفٹ کرنے کی لالچ پر کیا کیا لٹا دیتی ہے قوم کی بچیاں۔ سب ایسے نہیں، میں جانتا ہوں، لیکن چند ہے، ان چند تک خدا یہ بات پہنچائے اپنے کرم سے۔ پتلے لباس، بائک پہ گھومنے کی لالچ، شادی کا لالچ، اتنی بھولی ہوتی ہے قوم کی بچیاں، سب لٹا دیتی ہے۔ وجہ غربت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا غربت ہے، غربت کی وجہ سے بچیاں لٹ رہی ہے۔ میں نے کہا نہیں، غربت وجہ نہیں، تربیت کا نہ ہونا وجہ ہے۔ آج بیٹیوں کو وہ تربیت نہیں، آج بیٹوں کو وہ تربیت نہیں، بیٹے نشے کی طرف جا رہے ہیں، بیٹے ناجائز حرام کام کی طرف جا رہے ہیں، اور بیٹیاں اپنی آبرو کا سودا کر رہی ہیں۔ ذرا ان کے موبائل تو چیک کرو، موبائل میں کیا کیا بھر کے رکھا ہے۔ اب ماں باپ کو فکر ہی نہیں، بیٹی کو موبائل تو دے دیا لیکن کوئی باپ چیک نہیں کرتا کیونکہ بیٹی پہ اعتماد اتنا ہے۔ یاد رکھنا یوسف علیہ السلام جیسا معصوم کہتا ہے کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں ٹھہراتا۔ معصوم لوگ اپنے نفس پہ اعتبار نہیں کرتے، اور ہم اپنے نفس پر بھی اور اپنی بیٹی کے نفس پر بھی اعتبار کر بیٹھے۔ نتیجہ بیٹیاں بے پردہ کوچنگ جا رہی، بیٹیاں بیوٹی پارلر جا رہی، بیٹیاں بے پردہ بازار جا رہی، اور باپ کو فکر نہیں۔ سوچو عقل کہاں گم ہو گئی، شیطان نے عقلوں کو کیسے اغوا کر لیا
جس مذہب کی بیٹی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جا سکتی وہ مذہب کی بیٹی بیوٹی پارلر تک کیسے جا سکتی ہے؟ جس مذہب کی بیٹیوں کو اللہ کے رسول سے پردہ کرنے کا غور تو کریں، کیا بات کری جائے۔ میری بہنوں ذرا غور کرو، جب عورت کو نبی سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، نبی سید المعصومین، جب نبی سے پردہ کرنا عورتوں پہ فرض ہے تو یہ فساق و فجار مجرم گنہگار جو بھوروں کی طرح فکر رکھنے والے مرد ہیں کہ جس خوبصورت عورت کو دیکھتے ہیں اسی طرح اس کی جوانی کو چوس لینا چاہتے ہیں، جیسے ایک بھورا پھول کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھ کر اس کا رس چوس کر پھر کبھی ادھر کا رخ نہیں کرتا۔ بیٹیاں مردوں سے جتنا دور رہے گی ان کی آبرو محفوظ رہے گی۔ مجھے تو یہاں ایک بات یاد آتی ہے، کیا مسلمانوں کی بیٹیاں تھیں، مسلمانوں کی بیٹیاں کیا تھی، ان کا تقویٰ کیا تھا، ان کی پرہیزگاری کیا تھی، ان کو دیکھ کر لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی تھی۔ یہاں ایک مجھے واقعہ یاد آتا ہے، بہنوں کی خاص توجہ آپ کی بھی، اگر آپ سن سکتے بہت اچھے سے سن لیں آپ، حالانکہ یہ وقت تو دعا کا ہے، چچو کی دعا لینی چاہیے تھی، تقریر کا نہیں۔ ویسے بھی میں اکثر منتظمین کو کہتا ہوں کہ بھائی ہم تو روکھی سوکھی تقریر کرنے والے لوگ ہیں، کوئی مقرر نہیں ہے، نہ ادیبانہ انداز ہے نہ خطیبانہ لہجہ ہے، ہم سیدھی سادھی تقریر صوفیوں کی غلامی میں کرتے ہیں۔ ہم سے 11 بجے بلوا لیا کرو تاکہ جو وہ جلدی سے نپٹ جائیں، پھر واقعی جو باضابطہ مقرر ہے نا ان کو کھڑا کرو اس سوتی ہوئی رات میں۔ لیکن کیا کریں کہ جب رات کی سیاہ زلفیں کمر کے نیچے ڈھلکتی ہے تو ہم جیسے بے ہنروں کو مائک دے دیا جاتا ہے اور امتحان لیا جاتا ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، آپ کا سپورٹ اچھا ہے، اور آپ کے سپورٹ کی 2 وجہ ہے، ایک تو اس طرف صاحب مزار ہے اور اس طرف چچو کی روحانیت ہے، اس لیے آپ سکون سے سن رہے ہیں۔ تو سن لیجئے، اب میں ایک بات کہہ کے شاید بات مکمل کروں، توجہ کرنا۔ بیٹیاں مسلمانوں کی کیسی تھی، ان کی تربیت کیسی تھی، اسی پہ بات پوری ہوگی۔ لیکن یہ واقعہ میں اپنے الفاظ کے جامع میں علامہ ارشد القادری کی تحریر کا سہارا لے کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعے کو اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو امام یافعی کی شورۂ آفاق کتاب روض الریحانین کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اس کو سننا، اور اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ سے ڈر کر گناہ کو چھوڑنے والوں کی شان، اس سے بہت سے نکات آپ کو ملیں گے، اس پر میں بات پوری کر لوں گا۔ 2 دوست تھے، بہنوں کی خاص توجہ، 2 دوست تھے، دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی، بلکہ دوست تو اسی کو کہتے ہیں جن میں دوستی پیار بہت گہرا ہو۔ آج کل تو کوئی دوست تو ملتا ہی نہیں۔ حضور تاج الشریعہ نے کہا تھا، غیر اپنے ہو گئے تو ہمارے بدل گئے، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے۔ دوست تو ملتا کم ہے، لیکن ایک دور تھا کہ دوست تو بتاؤں کسے کہتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں دوست کی پہچان یہ ہے، اگر کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہے چل اور وہ پوچھے کہاں، وہ دوست نہیں ہو سکتا۔ دوست کی پہچان یہ ہے کہ جب کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا چل، وہ بغیر فکر کے چل پڑے، یعنی دوست اس پہ اتنا اعتماد ہو، اتنی محبت ہو، یقین ہو کہ لے جائے گا تو کسی اچھی جگہ ہی لے جائے گا۔ آج تو دوست میرے بھائی، جب لوگ بھائی کے حق ادا نہیں کرتے، جو ماں باپ کے حق ادا نہیں کرتے، وہ دوستوں کے کیا حق ادا کریں گے؟ جو اپنے ماں باپ کو بڈھا بڈھی کہتے ہیں، ڈوکرا ڈوکری کہتے ہیں، جو ماں باپ کے جو ہے وہ دواخانے کا بل دینے کے لیے ہاسپٹل میں لڑتے کہ تیرا باپ نہیں ہے، تیرا باپ نہیں ہے، وہ کیا دوستی نبھائیں گے؟ جو ماں باپ کا حق ادا نہ کرے، جو ماں باپ کو چھوڑ کر کتوں کو بستر میں لے کر سو رہی ہے، وہ قوم دوستوں کا حق کیا ادا کرے؟ جو ماں باپ کو ترسا اور تڑپا کر کے بھوکا رکھ کر کتی اور بلی کا آن لائن کھانے کا آرڈر دیتی ہے، وہ قوم کیا ماں باپ کا حق ادا کرے گی اور کیا دوستی کا حق ادا؟ رشتے تو بے وقت ہو گئے، رشتے تو بالکل ایسے ہی ہو گئے۔ بس اب رشتوں کی ایک ہی ضرورت ہے، جس کو مالدار دیکھا اس کو دوست بنایا، جس کو خوبصورت دیکھا اس کو دوست، بس دوسری کوئی بات نہیں۔ یعنی دوستی نہیں ہے، مفاد پرستی ہے۔ بہرحال سچے دوستوں کی بات کریں تو کا 2 دوست تھے، بہت پیار تھا، لیکن ان میں سے ایک دوست تو بڑا خوبصورت تھا، حسین تھا، جمیل تھا۔ اس کا دوسرا دوست تھا، وہ اکثر دیکھتا تھا کہ جب بھی کوئی آگ کی بھٹی وٹی جلتی تھی
تو اس کا دوست جلتی ہوئی آگ میں ہاتھ ڈالتا تھا اور ہاتھ ڈال کر کے نکال لیتا تھا. آگ اس کے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی تھی. تو دوستوں نے پوچھا یار یہ آگ تیرے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی، یہ کرامت ہے تیری؟ کہا وہ میری کرامت نہیں ہے، وہ کرامت کسی اور کی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کرامت کسی اور کی ہوتی ہے، کسی اور کے سر منڈ دی جاتی ہے. لیکن بہرحال وہ سچا تھا. اس نے کہا بھائی میری کوئی کرامت نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے، وہ ابھی بتانے کی نہیں، یہ راز ہے. تو دوسرے دوست نے کہا یہی دوستی کہ دوستوں سے بھی راز چھپایا جاتا ہے، دوستوں سے بھی راز چھپایا جاتا ہے نا. مجھے بتانا پڑے گا کہ آگ تیرے ہاتھ پر اثر کیوں نہیں کرتی، اس کی وجہ کیا ہے. بہنوں کی خاص توجہ. اس نے کہا اگر تو سننا چاہتا ہے تو پھر یہ لے سن. اب وہ دوست اپنے دوست کو آگ ہاتھ پر اثر نہ کرنے کا راز بیان کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ تو جانتا ہے نا یار کہ میں بہت مالدار گھر سے تعلق رکھتا ہوں، ابھی بھی میں مالدار ہوں، ابھی مالدار گھر سے میرا تعلق ہے. لیکن جب میرا عین شباب اور جوانی کا زمانہ تھا تو ایک دن میں اپنے گھر کے ٹیرس پر گرمیوں کے موسم میں چہل قدمی کر رہا تھا، ٹہل رہا تھا. تو میں نے جیسے ہی اپنی ٹیرس پر سامنے دیکھا تو میری سامنے والی ٹیرس پر ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی. وہ خوبصورت لڑکی کا حسن اگر میں بیان کرتا تو علامہ ارشد القادری کی تحریر کا سہارا لے کے یہ کہتا کہ وہ کتنی خوبصورت ہو سکتی تھی. ایسا لگتا تھا جیسے کوئی حسن کی پری زمین پہ اتر آئی ہو. اس کے ہونٹ کیا تھے؟ ایسا لگتا تھا کہ جیسے یمن کے لال ہوں. اس کے رخسار کیا؟ ایسا لگتا تھا جیسے کسی جھیل میں ابھی ابھی کسی کول نے مسکرایا ہو. اس کے بال کیا تھے؟ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سنبل کا پودا ابھی سیاہ کھیت کے اندر اپنے بالوں کو بکھیرا ہو. وہ تتلیوں کی طرح چھنچل، تتلیوں کی طرح چنچل یہ اس کا انداز تھا. چلے تو یوں لگے کہ کوئی مورنی چل رہی ہے اور دوڑے تو یوں لگے کہ کوئی ہرن چوکڑی بھر رہا ہے. اس کا حسن میں کیا بیان کروں. آنکھیں تھی یا نرگس کے پھول، پیشانی تھی یا چاند کا ورق، یا پیشانی تھی یا چاندی کا ورق، چاند کی چاندنی کی طرح اس کا دودیا دودیا رنگ تھا. خدا کا کرنا گرمی کا موسم، 14ویں رات کا چاند آسمان پہ چمک رہا تھا اور وہ لڑکی سامنے چاند کی دودیا روشنی میں غضب قیامت ڈھا رہی تھی. جیسی میری آنکھیں اس پہ پڑی آنکھیں چار ہوئی اور وہ لڑکی میرے دل میں اتر گئی. یاد رکھنا نظر بہت بری چیز، کسی عورت پر کبھی نظر نہیں ڈالنا، اور اگر نظر پڑ گئی تو فوراً پھیر لینا. حضرت سلیمان علیہ السلام کہا کرتے تھے اپنے بیٹوں کو کہ میرے بیٹو، اس کو علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا، میرے بیٹو اگر کسی ناگن کے پیچھے چلنا پڑے تو چلے جانا، مگر کسی خوبصورت عورت کے پیچھے نہ جانا، کیونکہ ناگن ڈستی ہے تو جان جانے کا خطرہ ہے، اور کسی کا حسن ڈستا ہے تو ایمان جانے کا خطرہ ہے. اس پر بے شمار واقعات میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن یہاں یہ وقت نہیں ہے، یہ ٹائم نہیں ہے، ورنہ ایک ایک واقعہ. حسن نے لوگوں کی جو ہے وہ لوگوں کا ایمان لیا، لوگوں کی جان لی، لوگوں کی آبرو لی. حسن ہی تھا جس نے دیوار میں چنوایا، حسن ہی تھا جس نے قابیل کو اپنے باپ جو نبی تھے باغی بنایا. نبی جیسے باپ جس کا باپ نبی ہو، اس باپ کا باغی حسن نے بنایا. قابیل جیسے شخص کو اپنے سگے بھائی کا قاتل حسن نے بنایا. عجیب حال ہے حسن کا. اس لیے بہت حسن کے پیچھے نہ بھاگو، بہت بیوٹی کے پیچھے نہ بھاگو، بلکہ ایک بات کہوں، اللہ نے ہمیں دل دیا، جانتا ہے نا کہ حسن کو یہ دل پسند کرتا ہے، یہ دل حسن کا غلام ہے. تو اللہ نے کیا کیا؟ امت محمدیہ پر احسان کیا. جب دل دیوانہ دیا تو محمد الرسول اللہ جیسا محبوب بھی عطا کر دیا. کہ کسی کے حسن پر ایمان کا سودا نہ کرنا. جب کسی کا حسن تمہیں گمراہ کرنے لگے اس وقت میرے محبوب کا تصور کر لینا. ارے ہر حسن فانی ہے، ہر حسن بدبو ہے، ہر حسن کو قبر کے کیڑے کھائیں گے. ایک حسن مصطفیٰ ہے جس کو اللہ بھی پیار کرتا ہے. حسن یوسف تو وہ ہے چند عورتیں اس پر دیوانی ہو گئی، اور حسن مصطفیٰ وہ ہے جس سے خدا بھی پیار کرتا
کیا ہے کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، کیوں دین کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا، لقا بدر فی الوجہ الاجمل خطان ماذ الفابر اجل، تورے چندن چندر پورا کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا، لم یاتی نظیر کا فی نظر پسلے تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج پورے سر سے اے تجھ کو شہد و سرا جانا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وہ کیا حسن ہوگا جس کے بغیر جبریل کا دل سدرا پہ نہیں لگتا۔ جبریل تمنا کرتے ہیں اللہ کوئی کام دے دے، اسی بہانے سے مدینے کی گلی میں جاؤں اور آمنہ کے لال کا دیدار کر لوں، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ ایسے نبی کو چھوڑ کر لڑکیوں کے حسن کے پیچھے ایمان پر بات کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ ظلم ہے مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں لوگ ہم پہ ظلم کرتے ہیں، میں نے کہا جو اپنے نبی کے حسن پہ ظلم کرے اس قوم کو مارا پیٹا دبا برباد نہیں کیا جائے گا؟ ارے بتاؤ نہ ہے کسی کے پاس ایسا محبوب جیسا محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، جس کی زلفیں بکھر کے چہرے پر آئے قرآن اسے واللیل کہہ دے، زلفیں سور کر چہرے سے اٹھ کر کے سر پہ چلی جائے قرآن اس کو والضحیٰ کہہ دے، اور جب اس میں مانگ نکلے تو صوفیہ کہتے ہیں قرآن اس کو مطلع الفجر حق کہہ دے، اور میرا امام اس کی تصویر کشی یوں کرے لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریخ دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جوان کہتا ہے اپنے دوست سے میرے بھائی آپ بھولیے گا نہیں، میں ساتھ ساتھ چلیے گا، توجہ میری طرف رکھیے گا، میں دائیں بائیں ہو جاؤں آپ نے نہیں ہونا۔ وہ کہتا ہے میرے بھائی میں خوبصورت بھی ہوں، تب بھی خوبصورت تھا، جوان بھی ہوں، جوان تھا، دولت بھی تھی، اس لڑکی سے آنکھیں چار ہوئی، وہ لڑکی دل میں اتر گئی، میں نے تہیہ کر لیا، طے کر لیا، جیسے آج کل کے منچلے چھوکرے کر لیتے ہیں۔ اس نے سوچا میں ہر چیز داؤ پر لگاؤں گا، ہر دولت عزت شہرت سب کچھ داؤ پہ لگاؤں گا، مگر اس لڑکی کو میں حاصل کر کے رہوں گا، اس کے حسن کی لذتیں چوس کر رہوں گا۔ اور میں اس کے پیچھے پڑ گیا، میں نے اس لڑکی کو کہا اے لڑکی، حیا کے پردے میں کہہ رہا ہوں، اے لڑکی تو مجھے اپنے جسم پہ قابو دے دے اور مجھے اپنے نفس کی پیاس بجھانے دے۔ مگر وہ لڑکی کوئی آوارہ لڑکی نہ تھی، اس کی پرورش ٹی وی سنیما اور فلم دیکھ کر نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس دور میں یہ لانتے تھی نہیں۔ وہ لڑکی سیدہ فاطمۃ الزہرا کے کردار کے سائے میں پلی ہوئی تھی، اس نے آنکھ کھولی تھی تو اس کو سیدہ پاک کی سیرت بتائی گئی تھی، اس کے ماں باپ نے اس کی سچی تربیت کی تھی۔ جیسے ہی لڑکے نے آفر کی، لڑکے نے جیسے آفر کی کہ مجھے اپنے حسن پر قابو دے دے، اپنے جسم پہ قابو دے دے تاکہ میں نفس کی پیاس بجھاؤں، لڑکی کا جواب بڑا خوبصورت تھا۔ لڑکی نے کہا اے جوان اللہ سے ڈر، لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے گا، مت زنا کر۔ ایک بات بتاؤں بہت نازک عنوان آ گیا ہے، زنا کی لذت 2 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہوتی، مگر اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے صلی اللہ اکبر کہ اگر 7 سمندروں کے پانی سے بھی زانی غسل کر لے تو اس کے دل پر جو گناہ کا دھبا لگا ہے 7 سمندر کا پانی بھی اس زنا کے گناہ کو دھل نہیں سکتا۔ سرکار غریب نواز حدیث بیان کرتے اپنے ملفوظات میں کہ اللہ اکبر، جب کوئی زنا کر کے غسل کرتا ہے تو اس کے بدن سے جتنے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، ہر قطرے کے عوض میں شیاطین پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ سارے شیاطین جرم و پاپ اور گناہ کرتے رہیں گے، اور ان سب کا وبال قیامت کے دن اس کو بھگتنا پڑے گا جس کے زنا کی وجہ سے وہ شیاطین پیدا ہوئے۔ ایک بات اور بتاؤں، علماء موجود ہیں ان سے معذرت چاہتے ہوئے، آج کل بانجھ پن کی شکایت عام ہے،
ہر بانج زانی نہیں ہے، میں واضح کر دوں، غلط مفہوم مت لینا، مفہوم مخالف مت لینا، لیکن اتنا یاد رکھیں آج بانج پن کی شکایت عام ہے۔ وجہ بزرگوں نے فرمایا جو شادی سے پہلے زنا کرتے ہیں وہ جلدی باپ نہیں بنتے۔ چیک کرو بزرگوں کے فرمان۔ بہت اچھا لگتا ہے نا جوانی میں پانی میں آگ لگانا، مگر چند لمحوں کی لذت کے لیے اللہ بھی ناراض، دنیا بھی تباہ، آخرت بھی برباد۔ زانیوں کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ زانیوں کے چہرے سے خوبصورتی چھین لیتا ہے۔ دیکھو آج مسلم اور غیر مسلم کے چہرے میں فرق نظر نہیں آتا، ورنہ کل کا مسلمان جوان اس کا چہرہ ایسے کھلا ہوا ہوتا تھا، اس کو دیکھ کر کے لگتا تھا کہ یہ کوئی مومن ہے۔ آج چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں، چہرے پہ بے چینیاں ہیں، کاسمیٹک آئٹم اتنا استعمال کرنے کے باوجود بھی وہ خوبصورتی نہیں ہے جو مسلم جوانوں کے چہرے پر تھی۔ میری قوم کے جوانوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں حسن چھین لیا جاتا ہے زانی کا مگر جو توبہ کر لے۔ اگر توبہ کا دروازہ تو سب کے لیے کھلا ہوا، یہی میرے مذہب کی خوبصورتی ہے، مذہب اسلام کی، کہ کتنا بھی بڑا کوئی جرم کر لے اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ اگر آج سے پہلے کسی سے غلطی ہوئی ہے تو خدا کے لیے یہ زنا کیوں ہو رہا ہے؟ گندی پکچر دیکھ کر، گندی فلمیں دیکھ کر یہ زنا کی طرف جا رہے ہو۔ خدا کے لیے رکو، قرآن کی تلاوت کرو، درود شریف پڑھو، اپنے آپ پہ کنٹرول، اور اگر نہیں کنٹرول کر سکتے تو بالغ ہونے کے بعد شادیاں کر لو۔ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، یہ علماء، یہ پیران اعظام سادات تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ تمہیں کھلونے کی ضرورت تھی، تم نے ماں باپ کو کہا مجھے کھلونا دلا کے دو۔ تمہیں بھوک لگتی تو تم نے ماں باپ کو کہا ہمیں کھانا دو۔ تمہیں پھل کی ضرورت ہوتی تم کہتے تھے ہمیں پھل دلا کے دو۔ اب اگر بیوی کی ضرورت ہے تو زنا مت کرو، ماں باپ کو کہو ہمیں بیوی لا کر کے دو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپنے منہ سے اپنی شادی کا مطالبہ کرنا ادب کے ساتھ، یہ بے ادبی نہیں ہے، گستاخی نہیں ہے، یہ تمہارا حق ہے۔ آج کے جلسے سے ہم مائک پر اعلان کر رہے ہیں کہ یہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں جائے گا، ہم آپ کے ساتھ کھڑے۔ آپ بولیے نا ادب کے ساتھ کہ میں اس قابل ہو گیا، مجھے ضرورت، بھوک لگی تھی تو آپ نے کہا نا کھانا دو۔ آپ کی نفس کی بھوک ہے، ماں باپ کو بولو شادی کریں، اور ماں باپ سے بھی گزارش ہے کہ بیٹا بیٹیوں کی شادی جلدی کر دو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 3 چیز میں دیر مت کرنا، نماز کا وقت ہو جائے اس کی ادائیگی میں دیر مت کرو، جنازہ تیار ہو دفن کرنے میں دیر مت کرو، بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے شادی کرنے میں دیر مت کرو، مت تاخیر کرو۔ ابھی تو یہ ہوگا، ابھی تو وہ ہوگا، ابھی غربت ہے، ابھی پیسے کہاں سے لائیں گے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، جب رسول اللہ نے فرمایا تھا صحابہ سے شادی کرو، شادی کرو، نکاح کرو، نکاح کرو، نکاح کرو، تو غریب صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم غریب ہیں، ہم کیسے نکاح کریں، رکھیں گے کہاں، کھلائیں گے کیا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام تو پھر رسول ہیں، لوگوں کی بولی بدلتی ہے، میرے نبی نے بولی کبھی نہیں بدلی، جو زبان سے نکل گیا نکل گیا۔ جب صحابہ نے کہا حضور ہم غریب ہیں، رکھیں گے کہاں، کھلائیں گے کیا؟ آقا فرماتے ہیں محمد رسول اللہ نے اعلان کر دیا جو اللہ کی رضا کے لیے پاک دامن رہنے کی نیت سے، زنا سے بچنے کی نیت سے، پاپ سے بچنے کی نیت سے نکاح کرے گا، اللہ اس کو مالا مال کر کے اس کی غربت کو دور فرما دے گا۔ نکاح کی برکت سے غریبی دور ہو جائے گی، حضور نے گارنٹی لی ہے، لیکن نیت ہونی چاہیے گناہ سے بچنے کی۔ بہرحال بات دور نہ نکلی، عرض کر رہا تھا وہ جوان کہتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو کہا کہ کیا تو اپنے جسم پہ قابو دے گی؟ اس نے کہا اللہ سے ڈر، لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی گناہ باقی رہ جائے۔ وہ حدیث پوری کر دوں، آقا فرماتے کہ زنا کرنے سے حسن جاتا ہے۔ نمبر 2، زنا کرنے والے کی روزی اللہ گھٹا دیتا ہے۔ نمبر 3، زنا کرنے والے کی عمر بھی کم ہو جاتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں 30 سال کی عمر 3 سال میں بدل جاتی ہے، کبھی کبھی 3 دن میں بدل۔ زانی جلدی مرتا ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو مر جاؤ گے، اور کیا ہوگا؟ لذتیں خوب اڑا رہے ہو نا، اس لیے توبہ کرو۔ یہ جلسے ہنسی مذاق کے لیے نہیں، لطیفہ گوئی کے لیے نہیں، یہ جلسے جنت کا ٹکٹ بانٹنے کے لیے، یہ جلسے احتساب کے لیے۔ اور میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں تم ایسی نہیں ہو، لیکن جن تک آواز پہنچنی اللہ پہنچائے گا۔ میری بہنوں، کب تک اپنے حسن کی نمائش کر کے دنیا کی لذتیں لوٹو گی؟ ایک دن جوانی چلی جائے گی، یہ خوبصورت چہرے پہ جھریاں پڑ جائے گی،
جو اپنی آبرو کا سودا کرتے ہیں نا، بڑھاپا ان کو اتنا دردناک آتا ہے، جوانی میں پاپ کرنے والوں پر اللہ اتنا بدترین بڑھاپا مسلط کرتا ہے کہ وہ اپنے بستروں میں چھپ چھپ کر روتے ہیں، مگر وقت تو گزر جاتا ہے، انہیں اپنے آپ سے نفرت ہو جاتی ہے۔ ان کا بڑھاپا اتنا دردناک ہوتا ہے کہ وہ راتوں کو تارے گن گن کر گزارتے، ان کو نیند نہیں آتی، پورے وجود پر اللہ لعنت اور نحوست مسلط کر دیتا ہے، ان کو بے چینی اور بے قراری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے جوانی میں پاپ مت کرو، بلکہ سید الطائفہ جنید بغدادی تو یہاں تک فرماتے ہیں، امام ابن اللہ اکبر رجب حنبلی اپنے رسائل میں لکھتے ہیں کہ بغداد میں ایک بڈھا بھیک مانگ رہا تھا، توجہ کریں، بھیک مانگ رہا تھا، بغداد کے بازار میں اس کو کوئی بھیک نہیں دے رہا تھا۔ کسی نے کہا امام دیکھیے تو صحیح، جنید بغدادی کا دیکھیے تو صحیح، بغداد کے لوگ اتنے کٹھور اور بے مروت ہو گئے، اس بڈھے کو کوئی بھیک بھی نہیں دے رہا ہے۔ امام جنید بغدادی نے فرمایا بغداد کے لوگ بیٹا بے مروت نہیں ہوئے، یہ بڈھا جوانی میں بڑے پاپ کرتا ہوگا، اس لیے اللہ نے اس پر ایسا بڑھاپا مسلط کیا کہ اس کو کوئی بھیک بھی نہیں دے رہا ہے۔ جب لوگوں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ واقعی وہ پاپی تھا۔ جوانی کی راتوں میں پاپ کرنا بہت اچھا لگتا ہے، مگر یاد رکھنا کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ رات کو پاپ کر کے صبح سفید کپڑے ٹائٹ استری کر کے نکلنے والوں، یہ سفید کپڑوں کی چمک دمک ہمیں متقی نہیں بنا سکتی، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھتا ہے۔ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا، آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، اگر آپ عمر میں بڑی ہو، آپ کا بڑا بھائی ہوں، عمر میں چھوٹی ہو، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اپنے اس نازک وجود پہ رحم کرو۔ جو گرمی مئی کی گرمی تم برداشت نہیں کر سکتی تو جہنم کی گرمی کیسے برداشت کرو گی؟ تم بچھو کا ڈنک کیا، اللہ اکبر، چونٹی کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتی۔ جب بدکاری کی وجہ سے، حسن کے نمائش کی وجہ سے، آوارگی کی وجہ سے جب یہ جہنم کے بچھو تم پر مسلط کیے جائیں گے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ سے ڈرو، پاک دامن رہو، پاک دامنی کی بڑی برکتیں ہیں۔ کیا ہوا؟ اس لڑکی نے کہا اے جوان، لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ وہ جوان کہتا ہے میرے دل پہ اس کی بات نے اثر نہیں کیا، میں پیچھے پڑا رہا حتیٰ کہ اس لڑکی کی شادی ہو گئی تو میں اس کو بھول گیا۔ وہ جوان آوارگی کر رہا تھا، لیکن شادی کے بعد اس نے پیچھا چھوڑ دیا۔ آج کل کے چھوکرے تو اتنے گندے ہو گئے کہ شادی کے بعد بھی پیچھے لگے رہتے ہیں، اس کو جینے نہیں دیتے۔ ایسے گندوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، تمہارے فون سے اگر اس کی طلاق ہو گئی تو اس کی زندگی کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے شوہر نے اگر اس کو طلاق دے دی تو اس کا کیا ہوگا؟ کسی کی زندگی کو برباد مت کرنا۔ اللہ کے رسول فرماتے کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا۔ کسی کی زندگی سنوار نہیں سکتے تو اجاڑتے کیوں ہو؟ کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو دکھ کیوں دیتے ہو؟ اپنی نفسانی خواہش کے لیے شیطان کا کیسا ننگا ناچ بن رہے ہو کہ نہ اسلام کا کی تمہارے نزدیک کوئی قدر رہ گئی ہے، نہ آخرت کی کوئی فکر رہ گئی ہے، اللہ دیکھ رہے نہ اس کا تصور رہ گیا ہے، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ وہ لڑکی اس کے چکر میں نہیں ہے، اس کی شادی ہوگی، لڑکا بھول گیا، چلے بھول گیا تو بھول گیا۔ وہ لڑکا کہتا ہے اپنے دوست کو ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا، سمجھتے ہیں نا قحط اور سوکھا سمجھ؟ جب قحط پڑ بارش نہیں ہوتی تو سوکھا پڑ جاتا ہے، لوگ دانے دانے کو روٹی کے ٹکڑے کو محتاج ہو جاتے ہیں۔ یہ قحط کیوں آتا ہے؟ ایک سوال ہے، قحط کیوں آتا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 2 گناہوں کی وجہ سے قحط آتا ہے، بلکہ 3 گناہوں کی وجہ سے۔ یہ تو میرے اپنی ناقص معلومات ہے، ورنہ اور بھی وجوہات ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، جب لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو قحط آتا ہے۔ نمبر 2، جب سود عام ہو جاتا ہے، بیاج انٹرسٹ جب عام ہو جاتا ہے تو قحط سالی آتی ہے۔ آج دیکھ لو سود بھی عام ہے۔ میں نے پچھلے کئی مرتبہ اس پورے خطے میں سود پہ بڑی گفتگو کی،
مجھے تو یہ جملہ ہی لرزاتا ہے اللہ کے رسول کی حدیث. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں حدیث نقل کرتے ہیں جو سود کا 1 درہم کھائے گا 1000 سال تک وہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. ایزی منی کے چکر میں شارٹ ٹائم میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں سود عام ہو رہا ہے. بس اللہ رحم کرے. تو جب زکوٰۃ نہیں دی جاتی تو قحط آتا ہے, سود عام ہوتا ہے تو قحط آتا ہے, زنا کی کثرت ہوتی ہے تو بھی قحط آتا ہے. وہ جوان کہتے ہیں قحط ہو گیا, بارش نہیں برس رہی تھی, لوگ روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو پریشان تھے, ایسے میں ہر غریب مالدار کے دروازے پہ بھکاری بن گیا. جیسے کووڈ میں دیکھو, کووڈ میں مڈل کلاس کے لوگ بھیک مانگ رہے تھے کہ نہیں مانگ رہے تھے؟ مڈل کلاس تو دور کی بات, مالدار لوگ بھی پریشان ہو گئے تھے نا. ایسے حالات آتے ہیں تو ہر غریب مالدار کے دروازے پہ تھا. وہ جوان اپنے دوستوں کو کہتا ہے کہ میرے ابو نے مجھ سے کہا کہ بیٹا غریبوں کو جتنا بانٹ سکتے ہو بانٹو, جتنا تقسیم کر سکتے ہو کرو. وہ جوان کہتا ہے کہ میں تقسیم کرنے کے لیے بیٹھا, قطار لگی ہوئی تھی. کیوں لگی ہوئی تھی؟ اور سب لوگ مانگ رہے تھے, میں دیتا جا رہا تھا. اچانک میری نظر کیوں پہ پڑی, قطار پر پڑی, تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی. کیوں؟ اس لیے کہ جس لڑکی کو میں محبت کرتا تھا, پیار کرتا تھا, جس کو چاہتا تھا, وہی لڑکی اس قطار میں کھڑی ہوئی تھی. میں نے جب اس کو دیکھا تو میں خوش ہو گیا. ارے جس کو میں چاہتا تھا, جس کے پیچھے میں ڈورے ڈال رہا تھا, وہ آج میرے دروازے پر آئی ہے. میں نے نوکروں کا سب کو نپٹا دو, اور اس لڑکی کو میں نے کمرے میں بلایا, اور کمرے میں بلا کر میں نے کہا کیوں آئی ہو؟ اس نے کہا نظریں جھکا کر غریب ہوں, ضرورت آپ کے دروازے پہ لائی ہے, میں محتاج ہوں. میری شادی ہوئی, 3 بچوں کی ماں بن گئی, میرا شوہر اتنا غریب ہے کہ میں بچوں کو کھلا نہیں سکتی. ماں ہونا تو بچوں کی بھوک آپ کے دروازے تک لائیے, خدا کے لیے میری مدد کرو. وہ نوجوان کہتا ہے میں اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا, آج مجبور ہو کر آئیے, پورا حساب لوں گا اور پورا بدلہ لوں گا, اس کی مجبوری کا پورا فائدہ اٹھاؤں گا. اور اس نے کہا اے لڑکی, آج بھی وہی سوال ہے, اپنے جسم پہ قابو دے دے, اپنے حسن پر کنٹرول دے دے, تیرے قدموں میں دولت کا انبار لگا دوں گا. لیکن وہ لڑکی پھر اپنی آبرو بچانے کے لیے کہتی ہے جوان اللہ سے ڈر, لذت کے لیے گناہ مت کر, لذت چلی جائے گی, گناہ باقی رہ جائے گا. المختصر یہ کہ میں نے کہا, سوچا کہ چلو اس کو آزماؤ تو میں تمہیں نہیں دوں گا, کچھ نہیں دوں گا. اس لڑکی نے کہا تم کچھ نہیں دو گے, میں آبرو کا سودا نہیں کر سکتی. وہ چلی گئی. کہتے ہیں جب وہ گھر گئی, اس کے ننھے بچے, 3 بچے بھوک سے بلک رہے تھے. ایک بچے نے کہا ماں یا تو کھلا دو یا تو ہمارا گلا دبا کر ہمیں مار ڈالو تاکہ ہم بھوک کی تکلیف سے بچ جائیں. ایک ماں کے لیے کتنے دردناک وہ لمحات ہوتے ہوں گے جب اس کا بچہ اس سے یہ کہتا ہوگا ماں ماں ہوتی ہے, ماں ہوتی ہے, ماں صرف ماں ہوتی ہے. جو ماں کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں خدا کی رحمتوں کا مظہر ماں ہوتی ہے, رحمت للعالمین کی رحمتوں کا مظہر ماں ہوتی ہے. یاد رکھنا یہ ماں کی بھی اہمیت جانو اور باپ کی بھی اہمیت جانو. جب تک ماں کا سایہ سر پر ہے دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. جب ماں کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو نبی کو کہا جاتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ طور پر ماں کے انتقال کے بعد نکلے تو قدرت کی طرف سے آواز آئی موسیٰ ذرا سنبھل کر آنا. عرض کرتے مولا ہم پہلی مرتبہ تو نہیں آئے, کبھی آپ نے اس طریقے سے سنبھلنے کے لیے نہیں کہا پروردگار, آج تو سنبھلنے کے لیے فرما رہا ہے. ارشاد ہوتا ہے کل تک تمہاری ماں زندہ تھی, جب تم گھر سے نکلتے تھے تو ماں دعا کرتی تھی اللہ میرے موسیٰ کی حفاظت کرنا. اب تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی ہے, اب تمہارے لیے دعا کرنے والا پیچھے کون ہے موسیٰ, اس لیے سنبھلنے کا ماں تھی وہ ماں. بس بچوں کو بلکتا اور تڑپتا دیکھ کر اس نے فیصلہ کیا آج میں پلٹ کے جاؤں گی اور وہ مجھ سے جو کہے گا میں اس کی ہر بات مان لوں گی. کیا جائے گا, بچوں کا پیٹ بھر جائے گا. توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے نا, پھر میں بعد میں تو آج گناہ کر لو کل توبہ کر لیں گے. یہ شیطان کا بہت بڑا فریب ہے. میں کہتا ہوں کہ توبہ کرنے کی مہلت ملے گی بھی, اگر گناہ کرتے کرتے مر گئے تو کیا ہوگا. البتہ وہ لڑکی پہنچی اس تصور کے ساتھ چلو آبرو کا سودا کر لیں,
جیسے گئی لڑکے نے کہا کیا چاہتی ہو؟ میرے بچے بلک رہے ہیں، اے جوان میری مدد کر، میں بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی، میرے بچے تو کہتے کہ ماں یا تو غذا دے دو، کھانا دے دو یا مار ڈالو، ماں ہونا برداشت نہیں کر سکتی، مدد کرو نا میری کچھ۔ وہ سمجھ گیا کہ اب تو یہ میری بات پہ ضرور عمل کرے گی، کیونکہ بچوں کے لیے یہ اپنی آبرو کا سودا کر لے گی۔ میری بہنوں، کیا وہ عورت تھی، کیا وہ لڑکی تھی؟ اس نے جیسے کہا کہ اپنے جسم پہ مجھے کنٹرول دو، جیسی اس لڑکی نے تصور کیا کنٹرول دینے کے لیے، اس کا پورا وجود اللہ کے خوف سے لرزنے لگا، کانپنے لگا۔ اور اس لڑکی نے کہا کس تصور کے ساتھ میں اپنے جسم پہ تجھے کنٹرول دوں، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب اللہ دیکھ رہا ہے قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ تو نے زنا کیوں کیا تھا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ اس لڑکے کے کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ پھر لڑکی کے دل میں جب اللہ کا خوف ٹھانٹے مارنے لگا اس کے سینے میں، تو لڑکی نے کہا سن، میں اپنے ایک ایک بچے کو بھوک سے بلک بلک کے مرتا تو دیکھ لوں گی، مگر میں زنا نہیں کروں گی، اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی، کیونکہ اللہ نے تو روزی کا وعدہ کیا ہے نا، جس نے چونچ دیا ہے وہ دانا بھی دے گا۔ اب میں تیرے پاس پلٹ کر نہیں آؤں گی، اگر تجھے مدد کرنا ہو تو اب تو میرے گھر چل کے آئے گا۔ لڑکی گئی، بچے انتظار میں تھے، ماں کو آتا دیکھے گا، ماں لے آئی، ماں نے کہا ابھی انتظام ہوگا، انتظار کرو۔ اور اس نے مصلی بچھایا اور سنت فاطمی پر عمل کرتے ہوئے اللہ سے اس کی میرے اللہ تو نے تو وعدہ کیا ہے نا کہ جو مجھ سے ڈر کے گناہ نہیں کرتے میں ایسی جگہ سے اس کو روزی دوں گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ مولا میں تیرے خوف سے گناہ سے بچی، اپنے لیے روزی کا انتظام کر دے مولا۔ بس اتنا کہی رہی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ وہ نوجوان اپنے دوست کو اپنی داستان بتاتے ہوئے کہتا ہے جب دروازے پہ میں نے دستک دی، دروازہ کھولا تو اس لڑکی نے پوچھا اب کیوں آیا ہے بتا۔ میں نے کہا بہن یہ میری طرف سے تحفہ قبول کر لو۔ آج میں نے اس کو پہلی مرتبہ بہن کا درجہ دیا تھا، میں نے کہا یہ تحفہ قبول کر لو۔ اس لڑکی نے کہا کیا جسم پہ کنٹرول مانگو گے؟ نہیں، میں تو تمہیں بہن کہہ رہا ہوں۔ جب تم غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہو تو مجھے مالدار ہو کہ اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے، لے لو یہ تحفہ۔ اس لڑکی نے کہا نہیں ابھی نہیں لوں گی۔ سجدہ شکر ادا کیا، اور سجدہ شکر ادا کر کے اس لڑکی نے میرے لیے دعا کی، اے اللہ اس نے میری مدد کی، اس نے میری مدد کی، میرے تقوی کی وجہ سے اس کو ہدایت نصیب ہوئی۔ اب یہ مجھے بہن کہتا ہے، اگر یہ اپنے قول میں سچا ہے تو میں تجھ سے ڈرتی ہوں، تو میری دعا اس کے لیے ہے کہ اس کے اوپر تو دنیا کی آگ بھی حرام کر دے اور آخرت کی آگ بھی حرام کر دے۔ وہ دوست اپنے دوستوں کو کہتا ہے یہ اس اللہ سے ڈرنے والی لڑکی کی دعا کا نتیجہ ہے کہ جب میں دنیا کی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو آگ میرے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ اس نے اس کی اس دعا کو قبول کیا تو دوسری دعا بھی اس نے قبول کر لی ہے۔ اس نے دعا کی تھی دنیا کی آگ بھی حرام ہو اور جہنم کی آگ بھی حرام ہو۔ جب دنیا کی آگ میرے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی تو جہنم کی آگ میرے ہاتھ پہ انشاءاللہ اثر نہیں کرے گی۔ آپ مجھے بتائیں جو اللہ سے ڈر کے گناہ سے بچے، جب اس کی دعا سے دوسروں پر آگ حرام ہو جاتی ہے تو خود اس کے اپنے وجود کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے گناہ سے بچو، اللہ سے ڈرو، اور جب بھی گناہ کرنے کو جی چاہے تو تصور کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ دیکھ ہی رہا ہے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کر دے۔ میں نے آپ سے ٹائم زیادہ لے لیا، اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔